السلام علیکم دوستو، میں نعمان احمد یو ایس اے صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور آج 2022 ہے، تقریباً 75 سال تو ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، اور جو فورن ریزروز ہیں ہمارے اس کا 11 ارب ڈالر ہیں، جن میں سے بھی یا 10 ارب ڈالر ہیں، جن میں سے بھی 3 ارب ڈالر تو یو ایس اے نے سعودی عرب نے دیے ہوئے ہیں، 3 ارب ڈالر چائنا نے دیے ہوئے ہیں، تقریباً 2 ارب ڈالر یو اے ای سے ہیں، اور یہ سیکورٹی ڈپازٹس ہیں۔ یہ دس از ناٹ یور جینوئن فورن ریزروز۔ سو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، 75 سال کے بعد بھی پاکستان کے فورن ریزرو جو ہیں وہ 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں، جینوئن جو ایکچوئل فورن ریزرو ہیں۔ تو یہ تو بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم 75 سال بعد بھی اس حالت میں کیوں ہیں کہ بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوا، پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، اس کے جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، مگر ریئلٹی تو ہے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو ان کی ایکسپورٹس بھی تقریباً 40 ارب ڈالر کی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے 25 ارب ڈالر 28 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، اور ان کے فورن ریزروز بھی اسٹرانگ ہیں پاکستان سے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مطلب اگر دیکھیں، ایک ہم ایک سینیریو کرتے ہیں کہ اگر تو پاکستان کے فورن ریزروز جس وقت ہوتے 100 ارب ڈالر کے تو ہونے چاہیے تھے، 75 سال تو ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، اور ٹریڈ ہوتی تقریباً ایٹ لیسٹ 200 ارب ڈالر کی تو ٹریڈ ہونی چاہیے، ایکسپورٹس ہونی چاہیے پاکستان کی، مگر ایکسپورٹس ہیں 25 سے 28 ارب ڈالر کی، اور فورن ریزروز جینوئن فورن ریزروز وہ 3 ارب ڈالر بھی نہیں ہیں آپ کے، کیونکہ وہ 8 ارب ڈالر کو تو سائڈ پہ کرتے ہیں نا، وہ تو سیکورٹی ایک قسم کے سیکورٹی ڈپازٹس ہیں، ان کو آپ یوز نہیں کر سکتے، وہ جسٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب مسئلے کا کیا حال ہے اس وقت؟ مطلب ایسا تو مزید اگر 10 سال بھی چلتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا آپ کی جو ہے آپ کی ملک کی سلامتی شدید خطرے میں پڑ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں انڈیا نے 2000 میں انڈیا کی ایکسپورٹس تھی 40 ارب ڈالر کی، 40 سے 46 ارب ڈالر کے درمیان میں تھی۔ میں آپ لوگوں کو رف فگر دے رہا ہوں۔ پاکستان کی اس کا ایکسپورٹس تھی 10 سے 12 ارب ڈالر کے درمیان، یہ 2000 میں۔ تو ایز آف ٹوڈے انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں تقریباً 657 ارب ڈالر کی ہیں، اور ان کے فورن ریزروز بھی اراؤنڈ 600 بلین یو ایس ڈالرز کے ہیں۔ تو مطلب ان کا جمپ دیکھیں آپ، کہاں سے 46 ارب ڈالر سے وہ جمپ کر گئے ہیں 657 ارب ڈالر پہ۔ تو ہمارا تو کوئی جمپ نہیں ہوا، مطلب 12 ارب ڈالر سے آپ چلے گئے ہیں 25 ارب ڈالر پہ فورن جو ایکسپورٹس ہیں۔ تو مسئلہ تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان میں کنسسٹنسی نہیں تھی۔ گورنمنٹس کوئی بھی آئی ہے، مشرف کی تھی گورنمنٹ، پھر پیپلز پارٹی کی آئی، زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ تھے، پھر نواز شریف صاحب کی آئی، پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی۔ تو قصوروار تو یہ سارے ہیں، مطلب کسی ایک کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔
اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مطلب جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نہیں, اس کو ٹھیک ہے عمران خان بھی فیل ہوا ہے, اس نے کام کی طرف دھیان نہیں دیا. مطلب جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کام بالکل بھی نہیں کیے, بس وہ سیاست میں نیگیٹیوٹی میں الزام لگانے میں اور دوسری چیزوں میں ٹائم ضائع کر دیا. تو اب دیکھیں اس کی دوسری جگہ پر انڈیا کو دیکھیں, وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے انہوں نے ایک پالیسی رکھی کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, ہم نے اپنے فارن ریزروس کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو رزلٹ دیکھ لیں, روپیہ جو ہے پاکستانی روپے 2.61 پاکستانی روپیز ہیں equal to 1 انڈین روپی. اور 90s میں نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں 70 پاکستانی پیسے کا 1 انڈین روپے تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی روپیہ 30 پیسے اسٹرانگ تھا انڈیا سے. اور مگر اس کے بعد وہ ڈکلائن شروع ہوا ہے کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا. جب آپ گورنمنٹس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اس طرح, تو وہ پھر پالیسی بھی کوئی مطلب کوئی نیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا کہ یار یہ کام تو ہمیں کرنا ہے. جس طرح انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہو گئی ہیں اس کا 184 ارب ڈالر کی تقریباً, اور 2000 میں یہ تھی اراؤنڈ 25 ارب ڈالر کی, اور وہ اس کا انڈین بڑا پلان کرتے ہیں ہم نے 40 ارب ڈالر تک اس کو لے کے جانا ہے. تو میں ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں. تو ہماری تو آج کی ڈیٹ کی بھی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ 3 ارب ڈالر بھی نہیں ہے, میرے خیال میں 2 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. اگر ریالٹی میں آپ دیکھیں تو probably 2.2 بلین ڈالرز اگر وہ فگرس کریکٹ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اپرچونیٹیز تو انڈیا تو جا رہا تھا, ہم نے دیکھا ارلی 2000 میں. میں اس کو سنگاپور میں تھا اور میں پاکستان واپس آیا. میں نے بڑی کوشش کی, وہاں پہ آئی ٹی فرمز وغیرہ سے بھی ملا اور کوشش کی کہ پاکستان کو بھی لانچ کیا جائے سنگاپور میں, کیونکہ سنگاپور کا بڑا کی رول ہے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں. ظاہر ہے جو کیونکہ امریکہ کے بعد ایشیا میں اگر جو کوئی جو بزنس ہب تھا, جنون بزنس ہب جہاں سے آئی ٹی پروموٹ ہوئی, وہ سنگاپور تھا. اور انڈینس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اس کی ان کی کامیابی کی کیا وجہ ہے, کیونکہ اب سنگاپور میں اگر کوئی پاکستانی آئی ٹی پروفیشنل اگر جاب کی تلاش کر رہا ہے, میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ 2000 لیٹ 90s کی, کیونکہ جب میں وہاں پہ تھا میں نے وہ جو دیکھا تو امپلائمنٹ پاس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ سیلری ہونی چاہیے $2100 منیمم فار پاکستانی, اور امپلائمنٹ پاس, اس کو امپلائمنٹ پاس کہتے ہیں. جبکہ انڈینس وہاں پہ ورک پرمٹ پہ بھی جا سکتے تھے. ورک پرمٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے $1200. جو کوئی انڈین آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اگر وہ اس کو $2100 سیلری نہیں مل رہی تو وہ وہاں پہ $1500 $1800 میں بھی اس کو جا کے جاب مل جاتی تھی. تو یہاں پہ ہماری دیکھیں پالیسی کی ناکامی, جو مطلب سنگاپور کے ساتھ ہم مل کے کیوں نہیں کام کر سکتے کہ پاکستان کو بھی وہی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو انڈینز لے رہے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا انڈیا کو کہ چاہتے تھے ان کے ایکسپرٹس سنگاپور میں ایکسپیرینس گین کیا, پھر وہیں سنگاپور سے وہ جمپ کرتے تھے, وہ جاتے تھے ویسٹرن مارکیٹس میں, امریکن مارکیٹس میں, سلیکان ویلی میں, کیونکہ ان کا سنگاپور اس کا بزنس ہب تھا, ابھی بھی ہے. تو سنگاپور کا ایکسپیرینس پوری دنیا میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے انڈین جو ہے نا وہ ان کے سیچوریشن بھی اس میں آئی ٹی مارکیٹ میں وہ اپنا جو ہے نا ایک مقام بنا گئے. اور پاکستان میرے خیال میں ٹیلنٹ تو پاکستان میں بھی تھا, مگر وہ اتنا ایکسپوز نہیں ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ کو, کیونکہ ہماری ایمبیسیز کوئی کام نہیں کرتی ہیں, ہماری گورنمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. میں آپ کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ گورنمنٹ چینج ہونے کا جو ایک پاکستان میں تماشا لگایا گیا ہے 90s آنورڈ سے, ہر 2-3 سال بعد گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, کوئی گورنمنٹ 5 سال بھی نہیں پورے کر سکتی, اس کا پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ
इंडियन ने कैसे कैप्चर किया है, वो कितना मतलब उनका कितना फोकस होता है कि उन्होंने ये काम अचीव करना है, वो लगे रहे अपने टारगेट पे, लगे रहे उनको जो मर्जी मजाक उड़ाओ, जो मर्जी करो, वो काम करते रहे, उनका फोकस रहा है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने का। तो आईटी ने इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। $184 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं आईटी सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए, नहीं हुई। तो अभी भी जो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो इसी के ऊपर है कि आईटी के ऊपर इस पर भी फोकस कर लिया जाए। मैंने जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको मैंने कांटेक्ट भी किया, मैंने मैसेज भी भेजे, उनका रिस्पांस भी आया, वो एक ऑटोमेटेड रिस्पांस था। उनके पास हो सकता है एडमिन टीम होगी, उन्होंने मुझसे टाइम भी मांगा कि आपसे चैट की जाए, तो क्या टाइम है अवेलेबल, आप किस तरह अवेलेबल हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, बहरहाल उन्होंने टाइम मांगा, मगर मैं तो जो उनको बात मेरा मैसेज देना था वो तो मैं दे दिया था। और उसका मैंने रिस्पांस भी देखा कि उन्होंने वो बात भी की कि आईटी पाकिस्तान को आईटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मैंने जो उनसे चैट की थी, मैंने तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टारगेट रखे अभी से, ये मैं बात करूँ मेरे मेन उनसे रब्ता हुआ था कि 30-40 अरब डॉलर की आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स को आपको करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो 30-40 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं कि अभी से जान लगा रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो भी पाकिस्तान में जिनका भी रोल है इसका सारे इक़्तिदार के चक्कर में, सारों को मिल के इस बात पे एग्री होना पड़ेगा कि यार कि कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, मगर आइंदा 15 साल के लिए ये पॉलिसी है कि ये हमने टारगेट अचीव करना है कि आईटी में पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है। इसी में मसाइल हल होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि देखें जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इसका काफ़ी जो हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप कम्पीट नहीं कर सकते। आप देखें वियतनाम वियतनाम की इसका एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तकरीबन 287 अरब डॉलर की। 5 साल में वो कहाँ से कहाँ उठा के ले गए अपने आप को। अमेरिका के साथ वो यूएस उसके साथ उसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स उनकी तकरीबन 80 अरब डॉलर की जा रही हैं। तो पाकिस्तान जो शुरू से फोकस ही एक इंडस्ट्री पे गया 60 से टेक्सटाइल। अभी आपकी हालत है, आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 16 से 20 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर तक थोड़ी सी जंप हुई थी, 16 से 20 अरब डॉलर के दरमियान है। जबकि बांग्लादेश जो 71 में बना है वो आपसे कॉटन वो पाकिस्तान से लेते हैं, वो अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ले गए हैं तकरीबन 34 अरब डॉलर के, इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स RMGs कहते हैं। तो उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स 40 अरब डॉलर की, जिनमें से 34 अरब सिर्फ टेक्सटाइल की है। तो वो आपसे आगे निकलते हैं आपकी कॉटन लेकर। तो क्योंकि उनके पास कॉस्ट ऑफ लेबर बड़ी चीप है, बिजली का उनका मसला नहीं है। तो अच्छा, ये अब देखिए ये मेरी चैट थी शहबाज शरीफ साहब से, ये मैंने बड़ी डिटेल में उनको अपने आइडियाज़ भेजे हैं कि अगर तो वाकई पाकिस्तान का मसला करना है तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। ये देखें, ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनका प्रोफाइल पिक्चर, ये मेरे सारे मैसेज आ रहे हैं और उनका रिस्पांस यही था कि आप अपना टाइम वगैरह बताएं, आप कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं तो USA में हूँ और मैं इसका आईटी में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मगर बात तो करता है क्योंकि पाकिस्तान से लिंक तो है, रूट्स वहाँ पे हैं, ज़्यादा अटैचमेंट तो होती है और दिल तो करता है पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के मसले हल हों इंशाल्लाह। तो फोकस तो आईटी के ऊपर करना पड़ेगा और बड़े अफसोस की बात है कोई इसके ऊपर पाकिस्तान में बोलता ही नहीं है। वो जो बड़ी इन्होंने मीटिंग्स कर रहे हैं, वो क्या इकोनॉमिक काउंसिल बनाई हुई है,
کیا کچھ ہو رہا ہے. میں سارے انڈسٹریلسٹ کو دیکھتا ہوں تو کوئی بھی اس بات کے اوپر آ ہی نہیں رہا کہ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو پریکٹیکلی ہو کے مسئلہ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی امپورٹس تو کم کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز بھی کم کرنے ہیں. میرے خیال میں 30% تو یہ 30 سے 40% تو ان کو کم کرنے چاہیے. تو اور آئی ٹی کے اوپر فوکس کریں. آئی ٹی کی مارکیٹ ابھی بھی پاکستان کیپچر کر لے تو آپ دیکھیں آپ کو کتنی زیادہ ایکسپورٹس آئیں گی. 30 سے 40 ارب ڈالر کے ایکسپورٹس کوئی مسئلہ پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے. 22 ارب کا ملک ہے, اس میں آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں. تو مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اب شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ آئی ٹی ترکی میں بھی جا کے انہوں نے بات کی آئی ٹی میں ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے, فورن انویسٹمنٹ کو اس طرح بھی بلائیں, مگر آئی ٹی میں پہلے آپ اپنا کچھ ہوم ورک تو کریں. مطلب ہوم ورک مجھے نظر نہیں آ رہا. تو یہ باتیں میں ان کو میسج بھی کر سکتا ہوں, مگر میرا یہ خیال ہے, میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو ریکارڈ کیا جائے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے تاکہ میرا پوائنٹ آف ویو لوگوں کو بھی جائے کہ جو پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو بزنس کلاس ہے, جو انویسٹرز ہیں, اور پہلے پاکستان میں آپ اپنا سیٹ اپ تو بنائیں. میں نے ان کو کہا تھا, میں نے ان کو آئیڈیا دیا تھا کہ آئی ٹی پارکس بنائے جائیں. ایٹ لیسٹ جو 3-4 شہر ہیں بڑے شہروں میں آئی ٹی پارکس بنائے جائیں, پھر ان کو اسپریڈ کیا جائے. وہ تو بات کی بات ہے نا, جب اسپریڈ آپ پہلے کچھ رزلٹ تو آئے تو پھر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو میاں صاحب نے بھی کہا آئی ٹی ٹاورز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہونے چاہیے. میاں صاحب بات تو کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر کوئی لیڈر پاکستان میں بات کر رہا ہے آئی ٹی کے اوپر. اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر تو میری بھی انہوں نے بات سنی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ, مطلب یہ تو اچھا سائن ہے کہ وہ لوگوں کی بات سن رہے ہیں. مگر اس کو کرنا کیسے, یہ تو اب انہوں نے, مطلب گورنمنٹ ان کے پاس ہے, اب اس کا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ کام نہیں ہو رہا. کام تو ہونا چاہیے, مگر ہو سکتا ہے کام ہو بھی رہا ہو مگر اس لیول پہ نہیں ہو رہا جس طرح پاکستان کی اس کا سچویشن ہے. تو فائنینشیل ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنی چاہیے پاکستان میں, اور مطلب ٹارگیٹ کی یہ ہے سچویشن, یہ ہم نے اچیو کرنی ہے, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے 2 سال میں, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے 5 سال میں, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے 10 سال میں, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے 15 سال میں. تو مجھے تو پہلے 2 سال کا کوئی پلان نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کا ہو سکتا ہے مسئلہ جو بیسک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. مطلب ایک بیڈ ڈیسیجن لیا انہوں نے, نواز شریف کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا, عمران خان آیا وہ بھی فارغ. تو مگر جو عمران خان کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرا تو خیال ہے عمران خان کو پی ٹی آئی کو چارٹر آف اکانومی میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو پلیز میں تو ریکویسٹ کروں گا, آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو, آپ اپنے لیڈر سے پوچھیں بھائی ہم کام کیوں نہیں کر رہے, اس کا ہمیں ضرورت ہے, چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. مسئلے کا یہ غدار کہنے سے, یہ کہنے سے, سازش یہ وہ, اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلہ کام کرنے سے حل ہوگا. پاکستان کے پاس اگر فائنانسز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا وجہ یہ کہ کام نہیں ہوا, اس میں بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے ہر گورنمنٹ کی. تو آئی ٹی کے اوپر تو ابھی یہ ہونا چاہیے تھا, جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ بس یہ کام کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آئی ٹی کے اوپر سیمینار بلایا جاتا, پورے پاکستان سے جو بھی تھی آئی ٹی کے ایکسپرٹس تھے وہ اکٹھے ہوتے, اور 2 دن میں ایک ریزولوشن آتی کہ یعنی ان وجہ کی وجہ سے ہم, یہ ہمارے فیلئرز ہیں, ہم نے یہ 22 سال میں یہ اپرچونیٹی مس کی ہے. انڈیا کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر سے 184 ارب ڈالر پہ چلے گئی ہیں لاسٹ 22 ایئرز میں, اور ہماری 3 ارب ڈالر بھی نہیں ہے آئی ٹی ایکسپورٹس. تو پاکستان کی اگر چلو 20 ارب ڈالر بھی آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہوتی ہیں ابھی تک, 25 ارب ڈالر بھی ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہوتی, آپ کی ڈیفینس بھی اسٹرانگ ہوتی, آپ کے فارن ریزروز بھی بہتر ہوتے, آپ کا کرنسی بھی اسٹرانگ ہوتی, یہ مسائل نہ ہوتے جو ابھی اس کا کرائسس کی سچویشن ہے. اور میں نے کہا اگر یہ ہم شروع سے ہی اسٹارٹ سے کام کرتے, پالیسی بناتے, پاکستان جب بنا تھا تو یہ بھی بلوچستان وغیرہ کے بھی مسئلے نہ ہوتے ہیں. مسئلہ تو وہی کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی آپ نے لوگوں میں, آپ نے ترقی نہیں ہونے دی, ترقی نہیں ہوئی وہاں پہ. تو کویشچن تو کھڑے ہو گئے, کیونکہ پاکستان تو ایک ریجن کے لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کو اپرچونیٹیز دی جائیں جو وہاں پہ ان کو
خطرہ تھا کہ شاید انڈیا میں نہ مل سکیں. آپ جب برٹش آئیں گے تو پھر وہ ایک مخصوص طبقے کی مناپلی ہو جائے گی انڈیا میں, اس میں مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, اور جو صحیح بھی ہے تو مسلمانوں کے مسائل نہیں, مگر ہم پاکستان میں ہم نے کون سی اچیومنٹ کر لی ہے. تو وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے. میں اس آئی ٹی کے پر آتا ہوں. آپ اپنے جہاں پہ بھی ہیں پاکستان میں, اگر کوئی میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے, اگر لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو شیئر بھی کریں اور اپنی لوکل لیڈرشپ سے بات کریں, تاکہ آپ کی کسی بھی پارٹی میں یہ بات اگلی لیول پہ جائے, ٹاپ لیول پہ پہنچے کہ بھائی مسئلے کا حل تو ہمارے پاس ہے, اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں. پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے, اتنے 22 روڑ کے بعد میں تو اس کو نہیں مانتا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم آئی ٹی میں جمپ نہ کر سکیں. ٹیلنٹ تو میرے خیال میں ہے, آرگنائز نہیں کیا گیا. ہماری ایمبیسیز نے اس طرح کام نہیں کیا. جس طرح سنگاپور کا میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ میں تو ایمبیسی میں جا کے بیٹھ رہا تھا, میں ان کو کہتا تھا آپ لوگ کام نہیں کرتے. مگر سنگاپور کی میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ وہاں پہ وہ ایک سٹی ہے. سنگاپور مطلب ملک ہے مگر وہ جسٹ ون سٹی لائک لاہور سٹی, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہماری ایمبیسی تھی ان کے مطلب ایک وہ پاکستانی جو ایمبیسڈر تھے ان کو وہ تھا لائک بادشاہ سلامت, ان کی فیملی ہر کچھ شاپنگ کر رہی ہے, ان کی ایمبیسی گاڑیاں کا. میں ایمبیسڈر کبھی بھی ایمبیسی میں تو ملے نہیں. میرے وہ فرسٹ سیکٹری کے لیول پہ بات ہو جاتی تھی تو انہیں کا میں سنا کے آ جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا کبھی کام کریں, کیونکہ ٹریڈ ایگزیبیشنز ہوتے تھے وہاں پہ. اس میں مجھے کوئی پاکستان کا کوئی اتنا خاص نظر نہیں آتا تھا. اگر کوئی پاکستانی اسٹال وغیرہ ہوتے بھی تھے تو وہ انڈینس کی جو وہاں پہ لوکل سنگاپور انڈینس ہیں, جو ان کی لوکل انڈین کمیونٹی ہے, ان کی مدد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پاکستان کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. پاکستان ایمبیسی کا کوئی رول نہیں تھا اس میں, بالکل بھی کوئی رول نہیں تھا, بالکل زیرو, نیگیٹو. تو اس کے مقابلے میں انڈین ایمبیسڈر کو تمام انڈینز اپروچ کر سکتے تھے. ظاہر وہ انڈین دوست وغیرہ بھی تھے, ان سے بھی باتیں ہوتی تھیں. وہ تو ان کا تو کانٹیکٹ ہوتا تھا اپنے ایمبیسڈر سے, بزنس کمیونٹی کا. وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ انڈیا کو پروموٹ کیا جائے, انڈیا کی ایکسپورٹس کے اوپر کام کیا جائے. تو اب وہی دیکھ لینا, انڈیا کی ایکسپورٹس $657 بلین کی, اس کی کوئی وجہ ہے. تو ظاہر ہے جو سنگاپور میں ہم نے دیکھا وہی ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہوگا, وہی ہر جگہ ہوتا ہوگا. تو امریکہ کے ساتھ انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں ٹوٹل اس کا جو ٹریڈ کا ان کا والیوم ہے $119 بلین کا ہے. چائنا کے ساتھ آپ کا جو دوست ہے انڈیا کا ٹریڈ والیوم ہے $115 بلین. آپ خود ریسرچ کر لیں, گوگل تو ہر کسی کے ایکسس میں ہے. میں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کے پاکستان کا چائنا کے ساتھ ٹریڈ والیوم کیا ہے اور کس کے فائدے میں ہے. تو یہ دیکھ لیں, یہ باتیں سوچنے والی ہیں. میں اس کے اوپر مزید بھی پروگرام کروں گا. ایکچولی یہ میرا سمجھ لیں یہ میرا پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 میں پہلے ہی کر چکا ہوں, تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیو تھی, بڑی ڈیٹیلز میں نے بات کی. وہ بڑی جذباتی سی ویڈیو ہو گئی تھی, بڑی انٹینس ویڈیو ہو گئی تھی. اس کو میں نے اپلوڈ بھی کیا ہے مگر اس کو میں نے ابھی پبلک کے لیے ریلیز نہیں کیا. وہ میں نے مائنڈ چینج کر لیا کیونکہ وہ بڑی سینسٹیو لائک بڑی انٹینس ویڈیو ہو گئی تھی, اور میں ہو سکتا ہے اس کو ابھی ہولڈ کروں اور کسی مناسب وقت پر اس کو ریلیز کروں گا. تو ابھی میں ویڈیو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو یہ میری پہلی ایفرٹ ہے, میرے ساتھ تھوڑی سی پیشنس رکھیے گا. میں کوشش کروں گا جو باتیں یہاں پہ کی جائیں ان کا کوالٹی بہتر ہو, آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور بات آگے بھی چلے. تو فوکس آئی ٹی پہ کریں, پاکستان کی گورنمنٹ کو کرنا ہے, آئی ٹی پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ یہ ریالٹی ہے. اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اس میں ابھی بھی چانس ہے. دوسرے ایکسپورٹس میں بھی کوشش کریں آپ, اس میں مسئلے مسائل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے, پھر پاکستان میں ریڈ ٹیپ بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان کو اگر فورن انویسٹمنٹ لانی ہے تو 1 ونڈو آپریشن کرنا پڑے گا. فورنرز آئیں, ان کے لیے ایک پراپر پیکج بنے. مطلب مجھے تو 2 مہینے ہو گئے ہیں, ان کو تو چاہیے تھا یہ. مطلب بہتر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی آئے, چارٹر اکانومی بنے, جس میں فورن انویسٹرز کے لیے پیکج تو آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. تو میں بھی پھر کوشش کروں گا, میں میاں صاحب کو میسج بھیجوں گا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر وہ مطلب میرے خیال مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات اب پبلک پہ لے کے پبلک فورمز پہ ڈسکس ہو. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے پاکستان میں
کوئی بھی ان باتوں پہ بات نہیں کر رہا, یوٹیوب پہ بھی مطلب کہیں پہ سوشل میڈیا میں کہیں پہ بات نہیں ہو رہی کہ یار مسئلے تو ہیں, چلو ٹھیک ہے مسئلہ ہے تو اب اس کو حل تو کرنا ہے نا, بغیر بجائے اس کے کہ الزام ہی لگائے جائیں یہ اس نے کہ یہ کر دیا, یہ غدار وہ غدار, ان چیزوں کا پاکستان کے پاس میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے. تو ون ونڈو آپ آپریشن اسٹارٹ کریں فورن انویسٹرز کے لیے, میک اٹ ایزی, وہ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, مگر اس کے لیے آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے جو آپ کو آئی ٹی انڈسٹری پرووائڈ کر سکتی ہے. ٹیکنالوجی مطلب ٹیکنالوجی تو چاہیے. دیکھیں آئی ٹی کو آپ پروموٹ کریں گے, آئی ٹی میں پاکستان اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ڈیفینس بھی اسٹرانگ ہوگی, آپ کے پاس اپرچونیٹیز کھلیں گی, لوگوں کو جابز بھی ملیں گی, پیسہ بھی پاکستان میں آئے گا, آپ کے فارن ریزروز بڑھیں گے, آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گی, سروس سیکٹرز میں کافی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو مینوفیکچرنگ میں تو اس کا ٹائم لگ جائے, مگر اس دوران آپ اپنے آپ کو سروس سیکٹر میں تو کچھ کر سکتے ہیں, ایفرٹس کر سکتے ہیں. تو پلیز اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ اپنے کامنٹس دیں, اپنے آئیڈیاز دیں, ایک دوسرے کو پلیز گالیاں نہ دیجیے گا. الزام لگانے کا, گالیاں دینے کا, اس کا فائدہ کیا ہے بھائی, اس کا کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. کوئی مطلب پازیٹیو طریقے سے بات کریں, کامنٹس دیں, مطلب کیا بہتری ہو سکتی ہے, جینون آپ اپنے آئیڈیاز لکھیں. آئی ٹی جس طرح میں نے میرے خیال میں اس کو آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, تو پاکستان کو ایک بوسٹ ملے گا جو کہ چاہیے. تو یہ دو چیزیں گورنمنٹ کو فوراً کرنی چاہیے تھی. فورن انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا پیکج لے کے آئیں تو بہت ایزی ہو. مطلب یہ تو گورنمنٹ نے سوچ رہا ہے نا کہ وہ آپ فارنرس کو آپ کس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں, یا اوورسیز پاکستانیز کو آپ کس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں. تو جنرل پالیسی آنی چاہیے, ون ونڈو آپریشن. ہاں جی, آپ پاکستان میں آ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم, یہ آپ کا ویزا ہے, مطلب یہ آپ کے پریویلیجز ہیں, آپ کوئی اتنی ٹیکس ایگزمپشن ہے, یہ مطلب جو بھی آپ پالیسیز دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ کی توجہ ہے. مگر اس کے لیے پہلے بیس جو آپ نے بنانی ہے نا کہ پاکستان تھوڑا سا شائن کرے, تو پاکستان شائن کرے گا اگر آپ آئی ٹی کے اوپر فوکس کریں. تو انشاءاللہ مطلب آپ اپنی ڈائریکشن تو سیٹ کریں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے ان 2 سالوں میں. تو میں نیکسٹ پروگرام میں پھر ڈیٹیل سے بات کروں گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.